الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دینی امور مثلا قرآن پڑھانا، امامت کرنا، اذان دینا، مسجد کا خادم ہونا، خطابت کرنا، قرآن و سنت کی تعلیم کرنا، فتاوی دینا، امور خلافت کی باغ دوڑ سنبھالنا، نکاح پڑھانا، ان تمام کاموں کو تنخواہ یعنی اجرت لے کر سر انجام دینا یہ بالکل جائز ہے اور بلا کراہت جائز ہے۔ بعض حضرات اس کے قائل نہیں ہیں اور علماء کرام کو بدنام کرتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو دین کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو قرآن پڑھا کر پیسے لے رہے ہیں، نماز پڑھا کر پیسے لے رہے ہیں۔ میں مثال کے لیے آپ کو ایک صاحب کی ویڈیو سنانا چاہوں گا، آپ ان کو سنیں، دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ سب ہے مکار نماز۔ جو آدمی ہمیں اس سے بڑا جہنمی کون ہوگا جو نماز پڑھانے کے پیسے لے، قرآن سکھانے کے پیسے لے، یہ تو کھلا کھلا جہنمی ہے جس چیز کو نبی نے صاف صاف منع کیا۔ اذان دینے والے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اجرت لے کے اذان دے اس سے اذان نہ دلوانا۔ تو جو سنت ہے اذان دینا، چلو سنت ہے، جب اس کو اجرت لے کے منع کر دیا تو یہ تو فرض نمازوں کا عمل کرنے والے پیسے لے کے یہ اور دکھانے کے فتوے، تو ایمان کا تعلق فتوے سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق تقوی سے۔ ان مکاروں کے چکر میں نہ پڑو، کسی امام کے ہو، کسی یہ ڈگری والے عالم و مفتی کے چکر میں نہ پڑو، بھول جاؤ، ان سب کو بھول جاؤ، سب ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے ایمان کی۔ اور اس کا سیدھا سادہ جیتا جاتا ثبوت یہ ہے کہ آپ نماز قائم کرنے کے بارے میں پوچھو گے ان مکاروں کو، جتنے امام ہیں کسی ایک کو نماز قائم کرنے کے بارے یہ تنہا ایسا بولنے والے نہیں ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ تو اس آڈیو میں دلیل کی بنیاد پر یہ بات کو ثابت کروں گا کہ دینی امور پر اجرت لینا بالکل جائز ہے اور بلا کراہت جائز ہے۔ اور اخیر میں جو حضرات اس کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، ہم ان دلائل کو بھی دیکھیں گے اور اس کے جوابات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس آڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارا اعتماد علماء سے جڑے۔ کیونکہ جب ہمارا اعتماد علماء سے جڑ جائے گا تو دنیا کا کوئی فتنہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگرچہ آڈیو لمبی ہو جائے اسے آپ مکمل سنیں اور اپنے متعلقین تک زیادہ سے زیادہ اس کو پہنچائیں تاکہ ان کا بھی ذہن صاف ہو سکے۔ تو دینی امور پر اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ پہلے اس کے کچھ دلائل سماعت فرما لیں۔ دلیل نمبر 1، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں اور ان کا جن کی دینداری مقصود ہوتی ہے، نیز غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مصرف والعاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے کارکن۔ اب دیکھیں، زکوٰۃ وصول کرنا ایک دینی کام ہے اور اس دینی کام پر تنخواہ لینے کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ اب اس آیت کی کچھ تفاسیر بھی آپ سماعت فرما لیں۔ امام ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک بن بطال البکری القرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 449 ہجری، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، شرح صحیح البخاری لابن بطال جلد نمبر 3 صفحہ 557، فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے امور مثلا حاکمیت، عہدے قضاء اور اس جیسے کاموں میں مشغول ہو تو اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے۔
اسی طرح امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی المالکی رحمۃ اللہ علیہ وفات 671 ہجری لکھتے ہیں الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 10 صفحہ 261 پر اللہ تعالیٰ کا فرمان والعاملین علیہا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کام فرض کفایہ ہے فرض کفایہ میں سے ہو جیسے خراج وصول کرنے والا، کاتب، صدقے کا مال تقسیم کرنے والا، عشر جمع کرنے والا اور اس طرح کے دوسرے لوگ، تو جو حضرات ان امور کو سر انجام دیتے ہیں ان کے لیے ان امور پر اجرت لینا جائز ہے۔ انہی امور میں ایک امامت بھی ہے، کیونکہ نماز ہر بندے پر فرض ہے، لیکن اس کی امامت کرنا یہ فرض کفایہ ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امامت پر اجرت لینا جائز ہے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دینی امور میں ایک امامت بھی ہے اور امامت یہ فرض کفایہ ہے، تو یہ بالکل جائز ہے کہ امامت یعنی نماز پڑھا کر اجرت لے لے، یہ بالکل جائز ہے۔ دلیل نمبر 2 ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، سورہ نساء آیت نمبر 6۔ جو خود مالدار ہو تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے، ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے۔ اب دیکھیں، یتیم بچے کی کفالت و تربیت کرنا اور اس کے مال کی نگرانی کرنا یہ ایک دینی کام ہے، اور اس آیت سے ثابت ہوا کہ اس دینی کام پر تنخواہ لینا جائز ہے۔ اس آیت کے تحت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وفات 1396 ہجری تحریر فرماتے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 306 سے 307 پر۔ آیت کے سباق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اوقاف کے نگراں ہیں یا مسجد اور مدارس کے منتظم ہیں یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں یا ایسی ہی دوسری ملکی و ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے ان پر معمور ہے، اور ان حضرات کے لیے بھی اعلیٰ و افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اثاثہ ہو اور وہ اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لے، لیکن اگر ان کے پاس گزارہ کے لیے مال موجود نہ ہو اور قصد کے اوقات میں ان کاموں میں مشغول رہتے ہوں تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لے لینے کا اختیار ہے، مگر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے گا۔ دلیل نمبر 3 حضرت خضر علیہ السلام نے جب 2 یتیم بچوں کی دیوار بنائی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، سورہ کہف آیت 77، کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر مزدوری لے سکتے تھے۔ اب دیکھیں، یتیم بچوں کی دیوار بنانا یقیناً ایک دینی کام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے اس دینی کام پر اجرت لینے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور نبی کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا اور وہ بات نہیں کہتا جو ناجائز اور حرام ہو، تو معلوم ہوا کہ دینی کام پر اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ اب کچھ احادیث بھی دیکھ لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ 299 صفحہ 300۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام کا عرب کے کسی قبیلے پر گزر ہوا، ان قبیلے والوں نے ان صحابہ اکرام کی مہمان نوازی نہ کی۔ اسی دوران ان لوگوں کے سردار کو سانپ یا بچھو کا ڈنگ لگا۔ بستی والوں نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی دوا یا دم کرنے والا آدمی ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم بھی دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمیں کوئی چیز نہ دے دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے بکریوں کا ریوڑ ان حضرات کو دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ لعاب دہن جمع کر کے زخم پر لگاتے جاتے۔ آخر کار وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ قبیلے والوں نے بکریوں کا ریوڑ ان حضرات کے حوالے کر دیا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں لیں گے۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ دم کا طریقہ ہے؟ یہ دم ہے۔ پھر فرمایا بکریاں لے لو اور میرا بھی حصہ مجھے دو۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور مزید الفاظ ہمیں ملتے ہیں. بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ 300 پر وہ فرماتے ہیں کہ ساتھیوں نے ان بکریوں کے ریوڑ کو لینا ناپسند کیا اور کہا آپ نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے. یعنی حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے تو وہ دوسرے لوگ کہنے لگے کہ آپ نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے. تو یہاں تک مدینہ منورہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے. اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک جس چیز پر تم اجرت لینے کے زیادہ حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس چیز پر اجرت لینے کے زیادہ حقدار ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے. امام حسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ وفات 510 ہجری شرح السنہ جلد نمبر 8 صفحہ 268 پر فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز کی یہ حدیث دلیل ہے. اسی طرح علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النبوی رحمۃ اللہ علیہ وفات 676 ہجری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم جلد نمبر 14 صفحہ 88 پر کہ اس حدیث میں تصریح ہے کہ فاتحہ وغیرہ کے ذریعے دم کر کے اس پر اجرت لینا بلا کراہت جائز و حلال ہے. اسی طرح تعلیم قرآن پر اجرت لینا بھی درست ہے. حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ وفات 555 ہجری فرماتے ہیں عمدۃ القاری جلد نمبر 12 صفحہ 135 پر کہ قرأت قرآن اور تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز کی یہ حدیث دلیل ہے. اسی طرح علامہ محمد عبد الرعوف بن تاج العارفین ابن علی مناوی القاہری رحمۃ اللہ علیہ وفات 1031 ہجری اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں التیسیر شرح الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 254. اسی طرح فیض القدیر جلد نمبر 2 صفحہ 229 پر کہ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے اور جن روایات سے نمانیت ثابت ہوتی ہے وہ یا تو منسوخ ہے یا خاص صورتوں پر محمول ہے. دیکھیں جیسے وہ صحاب نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پیسہ لے کر اذان دے اس سے اذان نہ دلواؤ. تو علامہ محمد عبد الرعوف بن تاج العارفین کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی روایات منسوخ ہے یا پھر خاص صورتوں پر محمول ہے. تو میرے دوستو یہ تو قرآن سے ثابت ہوا احادیث سے ثابت ہوا. اب اسلاف امت کا معمول کیا تھا اسے بھی دیکھ لیں. نمبر 1 بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 927 صفحہ 928 پر روایت موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو فرمایا میری قوم کے لوگ جانتے ہیں کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے کافی تھا. اب میں مسلمانوں کے امور میں مشغول ہو گیا ہوں اور اس کی وجہ سے میں اپنا کاروبار جاری نہیں کر سکتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال بیت المال سے کھائیں گے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بیت المال کی آمدنی میں اضافہ کرنے اور اس کی حفاظت کرنے اور اس کو مسلمانوں کی ضروریات و دیگر مصارف میں خرچ کرنے کے ذریعے مسلمانوں کی خدمت کریں گے. نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فعل مبارک کیا تھا دیکھیں. سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 7 صفحہ 522 پر موجود ہے. وزین بن عطا فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 3 معلم تھے جو بچوں کو پڑھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سب کو 15 درہم ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے. اور آپ رضی اللہ عنہ کے اپنے عمل کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ 798 پر وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضی اللہ عنہما کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تنخواہ لیتے تھے. اس روایت کے جملے وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضی اللہ عنہما کی شرح میں علامہ بدر الدین محمود بن احمد موسیٰ العینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وفات 855 ہجری لکھتے ہیں عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ 362 پر کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جو تنخواہ لیتے تھے تو اس سے مراد ان کا اپنے ایام خلافت میں تنخواہ لینا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے امور میں مشغول تھے اس لیے یہ ان کا حق بنتا ہے. یعنی مسلمانوں کے امور میں اگر کوئی شخص
مشغول ہو تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ تنخواہ لے۔ نمبر 3 اخبار القضات جلد نمبر 2 صفحہ 227 پر موجود ہے۔ امام ابو بکر محمد بن خلف بن حیان البغدادی رحمۃ اللہ علیہ وفات 306 ہجری فرماتے ہیں، قاضی عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی شرح کو عہد قضا کی وجہ سے ماہانہ 500 درہم تنخواہ دیتے تھے۔ اسی طرح نمبر 4 صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ 798 پر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص میت کا وصی ہو وہ اپنی محنت کے مطابق یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مرتے وقت کسی کو کہہ دے کہ میرے بعد میرے بچوں کے مال کی دیکھ بھال کرنا اور ان پر ٹھیک ٹھیک خرچ کرتے رہنا، تو جس کو وصیت کر کے وہ جا رہا ہے وہ اپنی محنت کے بقدر مال کھا سکتا ہے، یعنی اس کے مال کی وہ حفاظت کر رہا ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے اوپر ٹھیک ٹھیک خرچ کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ مال کھا سکتا ہے۔ نمبر 5 بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ 798 پر موجود ہے، قاضی شرح عہد قضا کی تنخواہ لیتے تھے۔ نمبر 6 مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ 293 پر موجود ہے۔ امام خالد الحذا کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم دینے والے معلم کی تنخواہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، یعنی تنخواہ لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 7 مسند ابن الجعید صفحہ 170 پر موجود ہے۔ امام شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ سے معلم کی تنخواہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ نمبر 8 المدونۃ الکبریٰ جلد نمبر 11 صفحہ 61 پر موجود ہے۔ ابن جریج مکی کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا کہ کیا یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ کسی نے قرآن مجید پڑھانے کی تنخواہ کو مکروہ سمجھا ہو؟ تو آپ نے جواب دیا میرے علم میں کسی نے بھی اس کو مکروہ نہیں کہا، یعنی حرام تو دور کی بات مکروہ بھی کسی نے نہیں کہا۔ نمبر 9 مسند ابن الجعید صفحہ 170 پر موجود ہے۔ امام شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکیم بن عتیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے معلم کی تنخواہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی سے بھی نہیں سنا کہ کوئی اس کو مکروہ کہتا ہو۔ نمبر 10 امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المدونۃ الکبریٰ جلد نمبر 11 صفحہ 61 پر کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مجھے بتائیے کہ اگر میں کسی شخص کو اپنے اتنے درہم اجرت دے کر مقرر کروں کہ وہ میرے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور انہیں قرآن مجید کا ماہر بنا دے تو یہ میرا کیسا عمل ہوگا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تعلیم قرآن کی اجرت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے دوستو قرآن، احادیث اور اسلاف امت ہر طریقے سے اجرت کے جواز کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اب اس پر ایک عقلی دلیل بھی سمجھ رہے، جو لوگ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، خواہ دیگر شعبے ہائے زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور یہ لوگ اس پر اجرت بھی لیتے ہیں، تو کوئی بھی شخص ان کی اجرت نہ لینے کا قائل نہیں ہے۔ انسانیت کی خدمت بھی ایک دینی عمل ہے اور مستحسن کام ہے، تو جب اس اچھے عمل پر اجرت لینا جائز ہے تو قرآن کریم پڑھانا اور دین کے کسی شعبے میں خدمت کرنا بھی ایک اچھا عمل ہے، اس لیے اس کی اجرت لینے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، تو اسے عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ اب وہ حضرات جو دین کے کام پر اجرت کے قائل نہیں ہیں اور اس کو بہانہ بنا کر علماء کو بدنام کرتے ہیں، ان کے بھی چند اشکالات کے یا دلائل کے جوابات سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ آیت 41 میں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو حقیر سی دنیا کے بدلے میں نہ بیچو۔ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے نہ بیچو، اور آج کے علماء تو قرآن پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں تو اس کے بدلے پیسہ لیتے ہیں، تو یہ تو بیچ رہے ہیں۔ اچھی طرح جواب کو سمجھیں۔ جواب سے پہلے بطور فائدہ ایک بات اپنے علم میں رکھے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے کرنی چاہیے،
شیخ منا خلیل القطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مباحث فی علوم القرآن صفحہ 321 پر، مفسر کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن سے کرے، کیونکہ اگر کوئی چیز ایک مقام پر مجمل بیان کی گئی ہے تو دوسری جگہ پر تفصیل سے بیان کی ہوتی ہے، جو بات ایک مقام پر اختصار سے بیان کی ہوئی ہو تو دوسری جگہ پر واضح کھول کر بیان کی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد سمجھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت 174 میں، بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 79 میں، تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی آمدنی کما لے، بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی پیسے لے کر غلط مسائل بتاتے تھے یا پیسے لے کر حق کو چھپا دیا کرتے تھے، تو قرآن کریم نے انہیں کہا کہ تم دنیا کا مال لے کر آخرت برباد کرتے ہو، اور یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں جتنی زیادہ ہے تھوڑی اور حقیر ہے، تو تم اس تھوڑے سے مال پر آخرت جو ایک بڑا مال ہے اس کو برباد مت کرو۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1362 ہجری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں بیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 65 پہ، اور مت لوگ بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو اور خاص مجھی سے پورے طور پر ڈرو، یعنی میرے احکام کو چھوڑ کر اور ان کو بدل کر اور چھپا کر عوام الناس سے دنیا ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو جیسا کہ ان کی عادت تھی، یعنی یہود اور نصارہ کے علماء کی۔ یہ بیان القرآن کی جو آپ عبارات اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس کا نچوڑ یہی ہے۔ اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 207 پر، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی نمانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی اغراض کے خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتا کر یا چھپا کر پیسے لیے جائیں، یہ فعل باجماع امت حرام ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح بتلا کر پڑھایا جائے اور اس پر اجرت لینا کیسا ہے، تو اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں، یعنی اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے اس کا تعلق اس آیت سے ہے ہی نہیں۔ علامہ محمد آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1270 ہجری اس آیت سے تعلیم قرآن پر اجرت کے ناجائز کہنے والوں کے استدلال کا رد کرتے ہیں، اور رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ 245 پر، اس مدعی کے لیے مذکورہ آیت کو دلیل بنانا درست نہیں، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں کہ یہ مسئلہ فروعات میں بالکل واضح بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دینی امور پر قرآن پڑھا کر سکھا کر اجرت لینا ناجائز ہے اور دلیل پکڑتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو امام آلوسی فرماتے ہیں کہ اس آیت کو دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ اور ایک اشکال ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام کا ایک جملہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے جیسے سورہ شورى آیت 109 میں ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے جہان کی پرورش کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا سورہ ہود آیت 29 میں ہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اور اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور کے ذمہ نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا سورہ ہود آیت 51 میں ہے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اور اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جس نے پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ پر اجرت نہیں مانگی، جبکہ آج انبیاء کے وارث کہلانے والوں کی جماعت
نماز، تعلیم، نکاح پڑھانا سب پر اجرت لے رہی ہے۔ اچھی طرح اس بات کو بھی سمجھیں، یہاں دو باتوں میں فرق ہے۔ نمبر ایک ہوتا ہے کسی کام کو سر انجام دے کر اجر کا مستحق ہونا لیکن اجر وصول نہ کرنا، اور نمبر دو ایک ہوتا ہے کہ کسی کام پر اجرت ہی کا حرام اور ناجائز ہونا۔ یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آیت میں محض یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ پر اجرت کا سوال نہیں کیا، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دینی کام پر اجرت ہی حرام ہو۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں ایک بڑا ڈاکٹر ہو اور وہ علاج کرتا ہو اور فیس نہ لیتا ہو، اور اسی علاقے میں کوئی چھوٹا ڈاکٹر ہو، وہ علاج کرتا ہو، اس پر فیس بھی لیتا ہو، تو اب بڑے ڈاکٹر کا علاج کر کے فیس نہ لینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ چھوٹے کے لیے فیس لینا ہی ناجائز ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے اجرت نہیں لی، سوال نہیں کیا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، یہ اس بات کی علامت یا دلیل نہیں ہے کہ علماء کے لیے اجرت لینا ناجائز ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ مخالفین کو ہے۔ نبی اپنے مخالفین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور اس پر تم سے اجرت نہیں لیتا، اور علماء جو اجرت لیتے ہیں وہ مخالفین سے نہیں لیتے بلکہ موافقین اور معتقدین سے لیتے ہیں۔ تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ کوئی ایسی دلیل پیش کرے یا کوئی ایسی روایت پیش کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معتقدین سے بھی کچھ لینے پر انکار فرمایا ہو۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 290 پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے چند لوگوں کو لکھنا سکھایا، قرآن مجید پڑھنا سکھایا، تو انہی میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کمان تحفے میں دی۔ میں نے سوچا کہ یہ مال تو ہے نہیں، میں اس سے اللہ کی راہ میں تیر چلایا کروں گا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھوں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص کو میں نے لکھنا سکھایا، قرآن مجید پڑھنا سکھایا، تو اس سے مجھے ایک کمان تحفے میں ملی ہے۔ یہ مال تو ہے نہیں، میں اس سے اللہ کی راہ میں تیر چلایا کروں گا۔ تو یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آگ کا توق پہنوں تو اس کمان کو لے لو۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو، دینی امور پر قرآن پڑھا کر سکھا کر کوئی اجرت لی جائے تو یہ ایک طرح کا عذاب ہے، آگ کا توق ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں۔ اس روایت کا معنی حضرات محدثین نے یہ بیان فرمایا۔ امام ابو سلیمان بن محمد الخطابی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 378 ہجری، فرماتے ہیں معالم السنن شرح سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 صفحہ 99 سے 100 پر محدثین نے حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ کی یہ تعویل کی ہے کہ یہ ایک ایسا کام تھا جس کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بخوشی یہ کام کیا تھا۔ اس کے کرنے میں ان کی نیت محض ثواب کی تھی اور بوقت تعلیم ان کی نیت اجرت اور نفع لینے کی نہیں تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو اجرت لینے سے ڈرایا، یعنی منع فرمایا اور خوف دلایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا معاملہ اس بارے میں بالکل اس شخص کی طرح تھا جو کسی کا گم شدہ جانور ڈھونڈ کر واپس کر دے یا کسی کا غرق شدہ سامان نکال کر بخوشی اور بنیت ثواب واپس کر دے، تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کام پر اجرت لے۔ ہاں، اگر وہ اس کام کے کرنے سے پہلے اس شخص سے اجرت طلب کرے تو اب جائز ہے۔ اسی طرح امام ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، وفات 774 ہجری، فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ 244 پر، اگر بالفرض اس روایت کی سند صحیح بھی ہو تو بہت سے علماء کے نزدیک، جن میں امام ابو عمر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے خالص خدا کی رضا کے لیے انہیں پڑھایا تھا تو اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے ثواب کے بدلے میں اس کوس کا ہدیہ لینا جائز نہ تھا۔ اگر شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلا شبہ اجرت لینا جائز ہے، جیسا کہ حدیث لدیغ میں یہ بات بیان ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا، اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جب وہ سکھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، تو صرف اللہ کی رضا ان کا مقصد تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ اب آپ یہ لے کر اپنی نیت خراب نہ کرو، ایک آپ کا مزاج نہ بن جائے کہ ہم اگر کسی کو پڑھائیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کام کیا ہو تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے رہنے دو۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اصحاب صفہ خود غریب لوگ تھے، خود محتاج اور ضرورت مند تھے، اس لیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید کی گئی کہ اصحاب صفہ کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینے کے متحمل نہیں ہے، اور بسا اوقات مروت میں آ کر لے لیتے ہیں، لیکن بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان سے مال نہیں لینا چاہیے، اس لیے ان سے یہ چیز وصول نہ کیا کرو۔ امام ابو سلیمان محمد بن محمد الخطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معالم السنن شرح سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 صفحہ 100 پر، اصحاب صفہ فقراء تھے جن کی معاشیت کا دار و مدار لوگوں کے صدقے پر تھا، اس لیے کسی آدمی کا ان سے مال لینا مکروہ تھا جبکہ انہیں مال لوٹانا مستحب تھا۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو منع فرمایا اس میں ایک تربیت بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جب ایک بادشاہ کے اوپر دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر تو وہاں سے بکریوں کا ریوڑ ملا، تو اللہ کے رسول اس پر مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی میرا حصہ دو، اور یہاں صرف کوس مل رہا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر توق بنانا چاہتے ہو آگ کا تو لے لو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد تربیت ہے۔ تربیت یہ ہے کہ اجرت لینا بے شک جائز ہے، لیکن کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ بادشاہ تھا، وہاں بکریوں کا ریوڑ دے دیا گیا تو انہیں فرق نہیں پڑا۔ یہ اصحاب صفہ فقراء ہیں، ان سے اگر کوس بھی لے لیا گیا تو ان کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا، اس لیے اجرت بے شک جائز ہے، لیکن غریبوں کی مجبوری بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول نے ایک تربیت دی ہے، اور حضرات محدثین نے ان جیسی روایات کی کئی توجیحات بیان کی ہے جن کا خلاصہ فقیہ العصر حضرت مفتی رشید احمد الدھیانوی رحمہ اللہ فاضل دارالعلوم دیوبند احسن الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ 280 سے 281 پر فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام اہل سنت والجماعہ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فاضل دارالعلوم دیوبند راہ سنت صفحہ 259 پر فرماتے ہیں، کئی توجیحات کی ہے۔ نمبر 1 فرماتے ہیں جو روایات نمانیت میں پیش کی جا رہی ہے وہ صریح و متعین المعنی نہیں ہے۔ نمبر 2 فرماتے ہیں اگر یہ روایات صریح و متعین المعنی ہوتی تو خلفائے راشدین، مجتہدین، فقہاء، علماء ان روایات کے خلاف جواز کا فتویٰ کبھی نہ دیتے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں یہ نمانیت عام نہیں ہے بلکہ اس بندے کے ساتھ خاص ہے جس کا مقصد دینی امور سے صرف دنیا کمانا ہو۔ اگر مقصد دین کی اشاعت ہو تو دیگر روایات کی روشنی میں اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4 فرماتے ہیں نمانیت کی اکثر روایات ضعیف ہے، اگر کوئی روایت صحیح بھی ہے تو وہ مول یعنی خاص صورتوں پر محمول ہے یا منسوخ ہے۔ اس میں ساری روایتوں کا جواب ہے، اگر کوئی نمانیت کی روایت پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یا تو خاص صورتوں پر محمول ہے یا منسوخ ہے یا ضعیف ہے، یا اس بندے کے لیے ہے جو دینی امور سے محض دنیا کمانا چاہتا ہو۔ اور چوتھا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور متقدمین احناف کے یہاں تو دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ امام ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المرغیانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 553 ہجری لکھتے ہیں ہدایت شریف جلد نمبر 3 صفحہ 305 پر کہ اذان دینے اور حج کی اجرت لینا جائز نہیں۔ اسی طرح امامت اور قرآن کی تعلیم اور فقہ کی تعلیم پر بھی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب تو امام صاحب کا فتویٰ آ گیا، معتبر کتاب سے فتویٰ آ گیا، اب تو آپ کو مان لینا چاہیے۔ اچھی طرح جواب کو سمجھے، یہ تھوڑا علمی جواب ہے۔ صاحب ہدایہ متقدمین احناف کا قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ہدایت شریف جلد نمبر 3 صفحہ 306 پر کہ احناف کے دوسرے بعض مشائخ کے نزدیک اس دور میں تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ یہ ایسا دور ہے کہ لوگ دینی معاملات میں سستی کرتے ہیں، تو اگر تنخواہ نہ دی گئی تو قرآن کریم کے ضیاع کا خطرہ ہے، اور احناف کا مفتبیہ قول بھی اجرت کے جواز کا ہے۔ تو اب دیکھو احناف میں سے بعض اگر قائل نہیں ہیں تو بعض قائل بھی ہیں، اور اعتراض کرنے والوں کو منکرین کا قول نظر آتا ہے، قائلین کا قول نظر نہیں آتا، تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو لوگ دینی امور پر اجرت کے قائل نہیں تھے تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ اس وقت خلافت کے بیت المال سے معلمین
اور دین کے دیگر شعبوں کی خدمت کرنے والوں کی معاش کا معقول انتظام کیا جاتا تھا، تو لہٰذا اس اجرت کی ضرورت نہیں تھی جو آج ہم دیتے ہیں۔ جب بیت المال کا نظام ختم ہو گیا تو اب معلمین کے معاشی استحکام کی ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے متاخرین نے اس اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا۔ تو متقدمین کے عدم جواز کہنے کی وجہ اجرت کا ناجائز ہونا نہیں تھا، بلکہ بیت المال سے ضرورت پوری ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے عدم جواز کہا۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ متقدمین احناف اور متاخرین کے درمیان یہ اختلاف نزاع لفظی ہے۔ متقدمین کے قائل نہ ہونے کی بنیاد یہ تھی کہ آدمی پیسوں کی نیت سے پڑھائے اور اجرت کو مقصود سمجھ کر پڑھائے، ظاہر ہے کہ یہی غرض ہے تو اب جائز نہیں ہے۔ اور متاخرین کے یہاں اجرت کی غرض سے نہ پڑھائے، لیکن چونکہ اب معاشی ضرورت ہے اس لیے ضرورت کی وجہ سے اجرت لے لے تو جائز ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم کی غرض یہ ہو کہ مجھے پیسے ملیں گے تو اب درست نہیں ہے، اور اگر پڑھایا جائے اللہ کی رضا کے لیے لیکن صرف پڑھائے اور معاش کے لیے دیگر کام نہ کرے تو معاشی استحکام ممکن نہ ہو سکے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان دینی خدمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اب ضرورت کی وجہ سے لینا اجرت جائز ہے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جب انہیں خلیفہ بنایا گیا، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 928 پر موجود ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل عیال کے اخراجات کے لیے کافی تھا، اب میں مسلمانوں کے امور میں مشغول ہو گیا ہوں اور اس کی وجہ سے میں اپنا کاروبار جاری نہیں کر سکتا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل عیال اس بیت المال سے کھائیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بیت المال کی آمدنی میں اضافہ کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کو مسلمانوں کی ضروریات و دیگر مصارف میں خرچ کرنے کے ذریعے مسلمانوں کی خدمت کرے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دینی امور میں مشغول آدمی اجرت لے سکتا ہے تاکہ ایک سوئی سے خدمت سر انجام دے سکے۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جس طرح حدیثیں دو ہوں، ایک صحیح اور دوسری ضعیف، تو حدیث دونوں مانی جائیں گی لیکن عمل صحیح پر ہوگا۔ اسی طرح اگر قول دو ہو، ایک مفتابی اور ایک غیر مفتابی، تو عمل مفتابی قول پر کرتے ہیں، اور احناف کا مفتابی قول جواز کا ہے، اجرت کے جواز کا ہے۔ علامہ حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ وفات 710 ہجری لکھتے ہیں کنز الدقائق صفحہ 550 پر، والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعلیم القرآن، اس دور میں فتویٰ اس بات پر ہے کہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا جائز ہے۔ اس عبارت پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے امام فخر الدین عثمان بن علی زیلائی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وفات 743 ہجری تبین الحقائق میں فرماتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ 125 سے 126 پر کہ صاحب کنز علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور میں فتویٰ اس بات پر ہے کہ تعلیم قرآن کی اجرت جائز ہے، اور یہی موقف ہمارے متاخرین مشائخ بلخ کا ہے۔ متاخرین حضرات نے تعلیم قرآن کی اجرت کو صحیح قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ہمارے متقدمین حضرات کا موقف اس بنیاد پر تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں دیکھا تھا کہ حفاظ بہت کم تھے لیکن لوگ ان کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوا کرتے تھے، ان حفاظ کو بیت المال سے بھی تنخواہ ملتی تھی، اور تعلیم حاصل کرنے والے جو طالب علم تھے ان کی طرف سے بھی بغیر کسی شرط کے احسان کا بدلہ احسان دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان حفاظ کی گزر بسر اچھی طرح ہوتی تھی۔ ان مشائخ نے قرآن کریم کے ضیاع ہونے کے خوف سے تعلیم قرآن کو واجب قرار دیا تھا اور لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے پر ابھارتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اس واجب کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں حفاظ کرام بہت زیادہ ہو گئے۔ لیکن جہاں تک آج کا معاملہ ہے تو یہ ساری چیزیں آج ختم ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کے حافظ اپنی روزی روٹی میں لگ گئے ہیں اور بہت کم حفاظ ہیں جو رضائے الہی کے لیے قرآن پڑھانے والے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی وقت نہیں بچتا کیونکہ ان کی ضروریات اس بات سے مانع ہوتی ہے۔ اگر اجرت دے کر تعلیم کا سلسلہ شروع نہ کیا جائے تو قرآن کریم کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے بعد کے حضرات نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا، اس کو بہت اچھا سمجھا۔ متاخرین یہ بھی فرماتے ہیں
کہ زمانے کے مختلف ہونے کی وجہ سے احکام بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے کہ عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جماعت کی نماز کے لیے آتی تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کر دیا اور معاملہ آج اسی معمول پر قائم ہے۔ یہی بات بہتر ہے۔ امام ابو بکر محمد بن فضل فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم قرآن پر اجرت دینا واجب ہے اور اسی پر قاری صاحب کو پابند کیا جائے۔ نہایا میں ہے کہ ہمارے آج کے دور میں فقہ کی تعلیم پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ پھر فرمایا روضۃ الزندوستی میں ہے کہ ہمارے شیخ ابو محمد عبداللہ الخیزہ خزی فرماتے تھے کہ ہمارے آج کے اس زمانے میں امام، مؤذن اور معلم کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے۔ کہ انہوں نے تفصیلی کلام کیا ہے کہ متقدمین نے عدم جواز کا جو فتویٰ دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بیت المال سے ضرورت پوری ہو رہی تھی، پھر متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اب بیت المال کا نظام ختم ہو گیا تھا اور اب معلمین کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، تو پھر ان لوگوں نے جواز کا فتویٰ دیا۔ اسی طرح علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی رحمۃ اللہ علیہ وفات 970 ہجری فرماتے ہیں البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ 443 پر کہ اس زمانے میں مختار اور مفتبیہ قول کے مطابق امام، مؤذن، مدرس اور مفتی کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے۔ تو میرے دوستو، فقہائے احناف کی ان تصریحات کی روشنی میں مفتبیہ قول کو چھوڑ کر غیر مفتبیہ قول جو مخصوص صورتوں کے متعلق ہے اس کو لینا اور یہ کہنا کہ فقہ حنفی کے مطابق بھی دینی امور پر اجرت لینا ناجائز ہے، یہ فقہ حنفی کے اصولوں سے نابلد اور ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ اور ایسے لوگوں کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ اس پر ہوتے ہیں کہ اجرت لینا جائز نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی اذان دینے والا اجرت لے نہیں سکتا، اس کے لیے لینا ناجائز ہے، آپ کے لیے دینا تو جائز ہے نا، تو آپ دے دیا کریں، لیکن دیتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی دعویٰ اور دلیل اس پر ہے کہ اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور مجاز کیا ہے کہ اجرت دینا جائز نہیں ہے، یعنی لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں، تو نہ دینے پر دلیل کیا ہے؟ یہ عجیب لوگ ہیں، ان کو نہ قرآن کا پتہ، نہ احادیث کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ، کچھ نہیں جانتے ہیں، بس علماء کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء اکرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعتماد کو مضبوط فرمائے اور بغض سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔